اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات سارے مل کے پڑھو جی تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ تسی اخلاق بھائی موج علی شاہ جی قریب آ جاؤ بہت شکریہ میر صاحب بہت شکریہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ مہربانی کرو بہت شکریہ نہیں مل کے صلوات پڑھو سارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی والیاں دا ساتھ ہوئے میں سجدہ ذکر سیدہ دی بارگاہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں میرے سامنے کمال ازادار تشریف فرماؤ دعا ہے اس ذکر دا صدقہ مالک اس نگری نو ہمیشہ آباد و شاد رکھن جڑے بے رزق نے آل محمد وسیع رزق عطا کرن جڑے بے اولاد نے مالک ماتمی پتر عطا کرن جنہ ان دیتے ہیں مالک انہا دی زندگی دراز فرماویں سادات دیئے محنت پاک سیدہ حجاب اللہ قبول فرماویں مالک اس تو زیادہ عطا کرن تاکہ دنال سوہنے انداز نال آل محمد دیئے صفِ عذاب بچھائی جائے دعا ماں دی قبولیت واسطے بلند ترین صلوات وصول کرو تو میں اپنے سجدے دا آغاز کرا سید جی 15 رجب معظمہ دا دن گزرے 15 رجب ملکہ عصمت دا دن گزرے تو میر صاحب نے میرے مزاج دا پتہ ہی نہ دینا چھ میں مقام عصمت پڑھن دی کوشش کر رہے ہیں کہ مقام عصمت کیا مقام ہے نبوت عہدے امامت عہدے اسی طرح عصمت بھی ایک عہدے توجہ ہے میں نہیں مجمع ویکھدا بھی مجمع بہت زیادہ یا مجمع تھوڑا ہے میں مجمع ویکھاں یا میں 14 دی موجودگی ویکھاں اگر 14 موجود نے پھر جتنے بھی بیٹھے ہو میرے واسطے کروڑا دی تعداد ہے سید پیغام ہے کسی ایک دی امانت ہوئے گی کوشش کر کے پہنچا رہے ہیں موج علی شاہ جی بابا افتخار شاہ جی نبی ہونا عہدہ ہے امام ہونا عہدہ ہے اسی طرح عصمت بھی ایک عہدہ کوئی ایک سمجھے سید میرا تے مقصد پورا ہو جائے گا نبوت عہدے امامت عہدے عصمت بھی ایک عہدے نبوت امامت دا پرچار کر دیئے لیکن عظیم مجمع مقام عصمت او مقام جندے سامنے امامت بھی چوپے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امام حسین انہا ہتھانو کسے کمینے دا محتاج نہ کریں داد دی بات کرا دعا دی بات کرا جتنے بیٹھے ہو داد بھی آ گئی دعا بھی وصول کر لی ابو الحسن نے لیکن 2-4 چہرے میر صاحب میں پریشان ویکھ رہا ہیں تے بڑے عظیم لوگ موج علی شاہ جی شاید میرے ہی سمجھاونے اچ کمی ہے میں آکھے مقام عصمت و مقام جندے سامنے امامت چوپے پتہ نہیں کیوں نہیں تو بولیا میرے نال اگر تن میری گل نہیں جی سمجھ نہیں آئی آؤ جی بابا جی بسم اللہ تسی اٹھ کے گئے سو تے تسی تے میری روئی نال لے گئے سو میں آکھے بھئی عظیم بزرگ نے عظیم ازادار نے تے میں تے قیمتی لفظ انہاں کو سنی دینے تے انہاں تک پہنچا دی دینے حضور میں بابا جی گزارش کر رہے ہیں نبوت عہدے امامت عہدے اسی طرح عصمت بھی ایک عہدے اور عصمت ایسا عہدے جندے سامنے امامت چپے تاتے تسا دے دیتی تے جڑے چپ رہے گی اور بزرگ بھی تشریف لائیں انہاں واسطے میں بات ہی مکمل کر دیں وہاں بادشاہ اگر انہوں ابو الحسن دی گل سمجھ نہیں آئی میرے ہم سفر ہو جاؤ شام دے بازار چک میں منظر بھی کھانا علی دی آلیہ بیٹی کئی دفعہ فرمایا سجاد مجھے سنو تے سجاد چپے مرحبا 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 سیدہ راضی ہوئن میرا ویر مالک عیسیٰ جی اضافہ فرماون امام حسین بادشاہ کی دے اور ایمان دی محافظت فرماون
سیدہ فرمایا سجاد مجھے زینب کی سنو. امام خاموش، عصمت کلام کر رہی. تو پھر مقام عصمت و مقام جہندے سامنے امامت بھی چپ ہے. اگر وصول کرو، آج کل میں ایک حدیث پڑھ رہا مولا باقر بادشاہ دی بڑی کمال حدیث ہے. دعا مل جائے گی، میرا سجدہ مکمل ہو جائے گا. کوئی کمی ہوئے گی انشاءاللہ پھر تعین نوکری ہوئے گی، پھر مکمل کرن دی کوشش کر دیں گے. لیکن اج میں بات نہیں پڑھاں گا افتخار شاہ جی اخلاق تے میں تواڈا حق رکھ جاواں گا، تواڈی امانت میں جناب تک پہنچا رہا. پنجویں امام دیا جڑیاں احادیث نے میر صاحب وہ بہت خوبصورت احادیث نے. امام دا کلام تے امام دا کلام ہے، لیکن جو میرے پنجویں امام دیا احادیث نے کوئی کمال احادیث نے. پنجویں امام دی بارگاہ ہے، ایک مومن قریب بیٹھے قدمات ہاتھ لا کے آکھرے مولا میرا دل چاہ دے میرا پنجواں امام محمد باقر میرے ہمراہ ہوئے تے میں جنت دی سیر کراں. میں ماحول بھی ویکھ رہا اور کثرت نال تے بزرگ بیٹھے ہو. حضور داد نہیں ہوئے گی تے دعا ہوئے گی جڑی میں حجاب اللہ دی دہلیز تے بطور سفارش پیش کراں گا. رل لاؤ گے تے حضور معراج ہو جائے گی. مولا میرا دل چاہ دے میرا امام میرے ہمراہ ہوئے تے میں جنت دی بولو میں جنت دی سیر کراں. تہاڈے عقیدے مطابق گھنیے دا عظیم مجمع تے بزرگاں دی تعداد دعا کر دینا. تہاڈے عقیدے مطابق ابو الحسن جا کے کہ پنجویں امام کن فرمایا تو جنت. میر صاحب اکلو ظلم کر رہے نا میرے تے میں انہاں دے عقیدے دی گل کیتی ہے تے میرے نال نہیں بولے. تے جی ابو الحسن اپنے عقیدے دی گل کرے تے پنجویں امام ارادہ فرمایا تو جنت. کوئی ایک سمجھے میرا مقصد پورا ہوندہ یار. امام ارادہ فرمایا تو جنت. بابا جی مقام عصمت پڑھن دی کوشش کرن لگا ہے. ابو الحسن دعا کر دیو گے میرا سجدہ مکمل ہو جائے گا. اخلاق جنت دا ماحول ہے. بابا افتخار شاہ جی امام اگے ٹر رہے مومن پیچھے ٹر رہے. بسم اللہ. یا ایک مقام تو گزر ہویا چند خیام جنت چند خیام جڑے چاندی دی طرح چمک رہے ہیں. تواڈی چپ دے بھی مطمئنہ اور تواڈا قصور بھی نہیں ہے جڑے انہاں باتاں تے چپ کر جاندے ہو. ذاکرہ معیار تواڈا جگنی تک رکھیا ہے نا پھر تواڈا قصور نہیں ہے. بھئی باب الہوائی دا جھولا سامنے ہے. بندے آدھے نے اسم اعظم علی ہے ماتمی واسطے تے اسم اعظم علی اصغر دا جھولا ہے. حضور کوئی تھوڑا جا معیار بلند کرو. ابو الحسن کوئی جملہ جناب تک پہنچا رہے ہیں. میں چہرے تو میں رولا نہیں شہباز شاہ جی ویکھدا کہ بڑا رولا مجلس وچ پے گیا تے وہ بڑی مجلس سے نہیں. میں تے چہرے تو عبادت دا معیار پر رکھ لینا. آل محمد دی ولایت دا نور چہرے تے روشن ہو جاندا ہے. ابو الحسن سمجھ دے جو میرے سجدے دی تکمیل ہو گئی. امام اگے ٹر رہے ہیں مومن پیچھے ٹر رہے. میر صاحب جنت دا ماحول ہے یا مومن مالک دے قدماں تے سر لا کے دے مولا میری نگاہ پہ گئی. میں صرف توجہ ویکھاں گا. بیٹھے تے بڑے کمال لوگوں مولا میری نگاہ پئی جنت دے ماحول چند خیمن جڑے چاندی دی طرح چمک رہے ہیں. مولا خیام کہندیں. امام فرمایا نظریں جھکا لو ادھر جانے کی اجازت تو ہمیں بھی نہیں. مرحبا 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 مرحبا. اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ. صدقے جاواں بابا جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. مل کے ادھر جانے کی اجازت بولو ہمیں بھی نہیں. اچھا کچھ چہرے اجے بھی بابا جی میں ویکھ رہا تسی تے کمال داد دے رہے ہو. میں تواڈے چہرے تو ہی داد اور دعا وصول کر رہے ہیں. تے جڑے پریشان احباب نے سوچ دے ہون گے ابو الحسن جھلا ہو گئے. امام آکھے گا کہ ادھر جانے کی اجازت ہمیں نہیں تے میرا ویر پریشان نہ ہو. پھر میرے نال ہم سفر ہو جا معرفت دی سواری تے مدینے دے بازار وچ ابو الحسن تے ایک منظر وکھاوے. ایک دروازہ ہے جے دے باہر کھڑا ہو کے نبیاں دا سلطان آکھ رہا ہے زہرا اجازت ہے میں آ جاؤں. مرحبا مرحبا مرحبا. کنجوسی نہیں مل کے بولو. امام فرمایا نظریں جھکا لو. اوہ صدقے جاواں
بابا جی سلامت رہو، بابا جی سلامت رہو، بابا جی تسی وہ 13 دا ڈیجٹ دے رہے ہو تے تواڈا عزیز ایک گل کردہ رہندا ہے کہ سیدہ دا اسم ہے مادن اسمت، اسمت دی کان، اسمت جاری ہو رہی ہے، پتہ نہیں بات کیویں وصول کرو گے میرا ویر، پہ گل 14 معصومہ دی نہیں، اس کائنات تے جو بھی معصوم ہے سیدہ دی وجہ تو ہے۔ سلامتی آمن، سلامتی آمن، سلامتی آمن، امام حسین بادشاہ تو انہوں سلامت رکھن، زہرہ دا لالینہ بزرگاں دا سایہ ساڑھے سراتے سلامت رکھن، اور اے حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہویا۔ امام فرمایا نظریں جھکا لو، ادھر جانے کی اجازت بولو ہمیں بھی نہیں۔ میں تے روح دے اندر لطف لے رہا ہوں، میں باب الحوائج دے اس جھولے دی قسم ہے، میں روح دے اندر لطف لے رہا ہوں، چونکہ ڈھیر بزرگ بیٹھے ہو، دعا دی ہی غرض ہے، افتخار شاہ جی دعا مل جائے گی، میرا سجدہ مکمل ہو جائے گا، مومن پنجویں امام دے قدمات سر لا کیا دے مولا ناراض نہ ہونا۔ میری نگاہ پہ گئی خیام تے ڈھیر سارے نے جڑے چاندی دی طرح چمک رہے ہیں، عقیدے دا اظہار کرے گا علی والا جی، میری بات تیری روح تک پہنچ گئی۔ مولا 3 خیمن، ایک خیمہ بڑا ہے، دوسرا خیمہ اس تو بڑا ہے، تیسرا خیمہ بہت بڑا ہے۔ میں مقام اسمت سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، کوئی ایک سمجھے مقصد پورا ہو جائے گا۔ مولا یہ 3 خیمے کے دن بابا افتخار شاہ جی دعا کرنا توڑا عزیز انہوں نے گل سمجھا لوے۔ امام فرمایا جو تیرے دیکھنے میں تیسرا خیمہ ہے نا چھوٹا، وہ خیمہ ہے علی کی اماں فاطمہ بنت اسد کا۔ پہلی دفعہ سن کے پریشان ہو رہے ہوتے، میرے کو حال نہیں ہے تھوڑا معیار بلند کرنا، اور جو اس سے بڑا خیمہ ہے دوسرا، وہ تو علی گل آ گئی، جو دوسرا بڑا خیمہ ہے وہ ہے اس ذات کا جو ہم پہ بھی حجت ہے، وہ ہے اس ذات کا جو اپنے باپ کے لیے ام ابیہا ہے، اور جو سب سے کوئی تے سفر کر ہی رہا ہوئے گا ابو الحسن لال، جو سب سے بڑا خیمہ ہے وہ خیمہ ہے ہماری جدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ نہیں میں چہرے ویکھ رہا ہوں، تیرا جگنی تک معیار تے میں کی کراں، ذرا معیار بلند کر، امام دی حدیث بیان کر رہا تے تیرے چہرے تے وٹ پیا پوندا ہے، چہرہ کھلا نظر آوے، تیرے عقیدے دی ترجمانی کرے گا تیرا چہرہ۔ مومن نے قدمہ تے سر لایا، مولا ناراض نہ ہونا، ہی گل دی سمجھ نہیں آئی، جو آپ پہ بھی حجت ہے، اس فاطمہ کا خیمہ چھوٹا، خدیجہ کا خیمہ بڑا کیوں ہے؟ امام فرمایا آ تجھے بتاؤں، ہماری جدہ فاطمہ ایسا ظرف ہے جس میں خدا سما جاتا ہے۔ مرحبا 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 مرحبا، صدقے یک زبان مل کے جواب دینا یار، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بسم اللہ کرنا، سلامتیاں سلامتیاں میرے سیدیاں کہنا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مقروض کیتا ہے حضور ابو الحسن نو تسا مقروض کیتا ہے، ڈھیر سارے تے بزرگاں دا مجمع، بزرگ بیٹھے ہو، دعا ہو گئی، داد نہیں ہے دعا ہے جڑی میں حجاب اللہ دی دہلیز سے بطور سفارش پیش کرانگا۔ میر صاحب اجے بھی میں اسے مقام تے رک گیا، متا سمجھ دے ہوں ابو الحسن نو سی داد چوکھی دے دیتی ہے شہباز شاہ جی، تے سوچ دے ہوں کہ ابو الحسن لالچ رک گئے، نانا داد نہیں ہے تے دعا ہے۔ رک تے میں اگلی بات واسطے گیا، تیری روح بولے تے پھر میرے نال بولی، بابا جی دعا کرنا میں بات سمجھا لواں۔ امام فرماتے ہیں میں تین دساں کہ او ذات جڑی ساڈے تے حجت ہے اس دا خیمہ چھوٹا کیوں ہے اور خدیجہ الکبریٰ دا خیمہ بڑا کیوں ہے، کوئی تے سمجھے گا؟ امام فرمایا ہماری جدہ فاطمہ ایسا ظرف ہے جس میں خدا سما جاتا ہے۔ موج علی شاہ جی سر چاہونا، جس میں خدا سما جائے ایسے ظرف کو فاطمہ کہتے ہیں، اور جس ظرف میں فاطمہ سما جائے اس ظرف کو خدیجہ کہتے ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یک زبان مل کے حیدری۔ حسین راضی ہومن، شبیر راضی ہومن، زہرہ دا لالینہ ہتھانو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے، اور ازاداری دے سلسلے تا قیامت نہ ویڑیاں چیسے طرح جاری ہو ساری راہن۔ تو میرا ویر مقام عصمت ہے، او جنہ گلہ تے ساڑھے تے فتوے لا دیں دے ہو نا کہ غالی نے مشرق نے نسیری نے او اجے عہدہ امامت دیاں گلن،
کون مقام عصمت پڑھے تے کون مقام عصمت سمجھے. مالک فرمیندے دولت نہ منگو رزق نہ منگو اسا خلق کیتا ہے رزق دے اسی زامنہ منگ دے ہو تے ساڈی معرفت منگو. اور پھر امام دی معرفت دا حکم ہے. بابا جی کتے ناراض ہی نہ ہو جان میرا ویر اللہ دی معرفت دا بھی حکم نہیں. ہوئے 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 کوئی بات ہی ہے جو کوئی سمجھے امام دی معرفت دا حکم ہے. ہاں بے شک بے شک بے شک بابا جی تسی تے مور لا دیتی اپنی گل بیان کر کے. آجو یار نا یار نا آئے گوڑے آئے وہ بھی پڑھنا ہے. آج میرا موضوع بڑا ہوتے جا رہے ہیں تئینو نہ سنائیے وہ تئینو پڑھا گا میں. آج میں چکے مقام عصمت تے ہی سجدہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وصول کرو تے میں معظمہ دا ایک کلام پڑھدا رہندا اور میری زندگی دی اساسہ بات ہے اور ایک کلام تے جو میں تمہید اچ پڑھن لگا. بندے آدھے ابو الحسن اس تو اگلی کی گل ہوئے گی جڑی تو پڑھ رہے ہیں. میں کہا میرا ویر آل محمد فضائل ہومن تے کدی نہ آکھیں کہ اے آخری گل لے. نہیں سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی نا 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 جتھے تو آکھیا نا کہ بھئی بس اس تو اگے کی ہے اس تو اگے ہو کچھ نہیں سکدا اتھے ہی تو مکسر ہو جائیں گا. وہ بول یار میرے نال جو سمجھ آ رہی ہے تنتے ہاں اے لا محدود ذات صدقے صدقے. دیکھو جملہ کی خوبصورت جملہ لگے ہے باوے شہباز شاہ نو او پچھو سفر کر کے تھوڑا اور قریب آگے نے. جی 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 بے شک خیران اچھا بسم اللہ. اے واقعی تیری گل ایسٹن سب تو یہ گئے ہے ایک لاکھ سونیا گلہ ایک ادھر سید دا حکم ہے ایک مرید دا حکم ہے. وعدہ رہا ہے دو میں حکم تہی مارچ نو انشاءاللہ جو سجدہ ادا کرنا ہے ایک تیرے حکم دی تعمیل ایک سید دی تے ضرور جناب راضی کر لانگا. شہباز شاہ جی میں پڑھ دینا ہے تے تھے جنازے اٹھ جانے نے پھر نہ کیا. اچھا چلو ٹھیک ہے آتے تو ان نہیں پتا ابو الحسن نو ویک کے بندے مر جاندے نے تے تسی تے چہرے روشن نے تو آدھے اور چہرے عقیدے نکھر رہے نے اور کیا کمال لوگو. دیکھو یہ بات میرے تو پہلے بھائی غلام باز صدفی مصائب دے رنگ بیان کر رہے سن اسے بات ہی ایک لفظ فضائل دا اور کائنات بند ہے فضائل دی اس لفظ دے اندر. شہباز شاہ جی میری زندگی دی اساسہ بات ہے توڑا ویر جناب تک پہنچا رہے ہیں چونکہ سیدہ دا دن گزرے اور پھر مقام عصمت تے ہی کھڑا ہاں. اے میں کلام پڑھنا ہے علی دی بیٹی دا کلام کرنا اور میں یہ اتنی بڑی بات کر گیا کہ یہ کلام میں تمہیدن پڑھ رہے ہاں. آگئی نہ گل پھر ہوتی کہ سوچ دے ہوگے کہ علی دی بیٹی دا کلام کرنا پھر اس تو اگے کی گل لے. میرا ویر اس تو بعد میں توانو حسین دی بیٹی دے فضائل دا قصیدہ سنانا ہے. ہاں تے تھوڑا معیار قائم کرنا لفظاں دے خریدار تشریف فرما اور بزرگاں دا مجمع ہے. 3 دن آل محمد دا قافلہ شام دے باہروں رکیا. کتنے دن بولو کتنے دن نہیں سارے بولو گے تو میں اگلی بات اب پڑھاں گا. کتنے دن بابا جی بہت شکریہ 3 دن. تیسرے دن مولا زین العابدین دے ہتھاں تے خط آ گیا کہ قافلہ بازار ہی چاہوے تو مولا سجاد میں تو قصیدہ بھی پڑھ سکدا لیکن یہ بات مقتل دی بات ہے اور جب لازم سمجھ کے چونکہ عقیدہ ہے اسے چھپیا وہ میں جناب تک ضرور پہنچاواں گا. موج علی شاہ جی پھر قصیدے تک پہنچاں گا. مولا زین العابدین دے ہتھاں تے خط آ گیا کہ قافلہ بازار ہی چاہوے تو مولا سجاد فرمایا پھوپھی اماں بابا افتخار سے جی اماں جی زین العابدین بیٹا اماں آپ اس بازار کوئی سمجھے مقصد پورا ہو جائے گا. اماں آپ اس بازار میں داخل ہوں. میر صاحب تو علی دی بیٹی فرمایا سجاد بیٹا اس بازار کا ماحول تو دیکھو میں کیسے داخل ہو جاؤں. تو مولا زین العابدین فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل کیوں نہیں ہوتے آپ تو مسئلے اللہ ہر جگہ موجود ہے. شاباش مرحبا مرحبا. اماں جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے
اور کوئی بیٹھے ہو اماں ایسے آپ بھی تو موجود ہیں. مقروض کر رہے ہو ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے. اماں جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے آپ بھی تو موجود ہیں. قافلہ بازار ہی چایا یزیدہ دربار تسی منزل ہی میری قریب کر دیتی ہے. حضور بس آخری لفظ تے قصیدہ شروع کرا تقت تے بیٹھا لین ویک کیا دے اگر میرے اختیارات من لیندے تے آل محمد نالین جو ہوندہ ہی نا. سیدہ فرمایا کی نے تیرے اختیارات؟ آدھا بی بی میرے اختیارات نے حسین دا سر نو کے نیزہ تے توڑے سرات تے چادرہ نہیں. سیدہ فرمایا اتنے اختیار سمجھنا اتنے اختیارات پہ دسنے جڑا تیرا دربار ہے نا دربار اس دے اندر روشندان بنے ہوئے جنہ چو ہوا پہ ہی گزر دیئے. اے ہوا میں زینب نو تکلیف پہنچا رہی ہے. اگر تو اختیارات رکھ دیں پھر اے ہوا روک. پیچھے رہ گئے ہو یا سر تو بات گزر گئی یار. مرحبا مرحبا مرحبا. اگر تو اختیارات رکھ دیں بولو یار پھر ہوا روک کے وکھا. بابا افتخار شاہ جی تاریخ دا فیصلہ ہے. بابا جی تائید کر دینا کہ شام دے دربار چینا کئی دفعہ بے وقتی اذان دیتی. جی اجے بھی یعنی مولا سجاد خطبہ دیتا ہی نہ بے وقتی اذان شروع کر لئی. حسین دی بیٹی کلام کیتا ہی نہ بے وقتی اذان شروع کر لئی. سیدہ فرمایا اتنے اختیارات دس دیں ہوا روک کے وکھا. موجودی شاہ جی میں تخت تے بیٹھا ہی نہ گھبرا گیا جڑا بظاہر موزن کھڑا ہے نہ بظاہر او دے پاسے اشارہ کر کے جلدی اذان شروع کر بی بی دا کلام رک جائے. ایک کھڑا ہو جائے اس منہ کھول لے کہ میں اللہ اکبر آکھا اج یہ بولیا نہیں. عالیہ فرمایا اسکت. مرحبا 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 مرحبا. نسلان دی خیر ہوئے یار. خاموش. بابا جی بہت شکریہ بابا جی بہت شکریہ مالک توڑا سایہ سلامت رکھن. علی دی بیٹی فرمایا خاموش. اجلی خاموشی ہو گئی. منظر کشی کران حضور دعا دا سایہ کرو تے 17 پڑھ دے وے ابو الحسن. خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدا عرش تک بے زبان ہو گئی ہے. نوکران سید نوکران ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے. جے گھنیے دا ہے مجمع نہیں یہ لفظ وصول کرے گا تے پھر کتھے لے جاوے ابو الحسن بات. میر صاحب میں ویکھ رہے ہیں کچھ بندے پریشان ہو گئے. ابو الحسن تو آکھیا سی علی دی بیٹی دا کلام کرنا تیری وڈی 70 روپیہ پڑھنا ہے کہ خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا. تے میرا ویر کسے پیچھے لگ کے میں نغالی مشرق نسیری نہ کہہ دیویں تیری تاریخ پہ دس دیئے. علی دی بیٹی جدوں کلام کیتا ہے علی دے لہجج کیتا ہے. یار علی دا لہجہ لسان اللہ نہیں جڑے چپ بیٹھے ہو بولو تا صحیح میرے نال. خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدا عرش تک بے زبان ہو گئی ہے. خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدا عرش تک بے زبان ہو گئی ہے. جلالت یہ لہجہ حیدر کی دیکھو کہ کل کی حقیقت عیاں ہو. مرحبا مرحبا مرحبا. صدقے جانا صدقے جانا. جلالت یہ لہجہ حیدر کی دیکھو کہ کن کی حقیقت. بولنا علی دعویٰ سجنوں سمجھ آ رہی ہے. کن کی حقیقت. بہت شکریہ بابا جی. عیاں ہو گئی ہے. علی دی بیٹی فرمائے خاموش. بابا افتخار شاہ جی میں باب الہوائی دے جھولے دی قسم میں آج تک کنجے نہیں ہویا کہ اہل معرفت بیٹھے ہومن تے پہلی سطر زمین تے سٹ دے من. علی دی بیٹی فرمائے خاموش. عالیہ فرمائے خاموش. حضور منظر کیڑا بن گیا سر چڑھ کر رہا. خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے. سر چڑھا سر چڑھا سر چڑھا سر چڑھا. میں خیالی دی بیٹی فرمائے خاموش. جڑا جاہل عام عورت سمجھ رہے ہے سیدانو اس جاہل نال میرا خطاب نہیں.
وہ کیوں چپ بیٹھے عام عورت سمجھ رہے علی دی بیٹی نو نا 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 میرا ویر جیڑی علی نو اپنا لہجہ بنا لوے اس نو زینب آدھن علی دی بیٹی فرمائے خاموش سیدہ فرمائے خاموش حضور منظر کیڑا بنیا سر چڑھ کر رہا خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے ہر شے کی فطرت بدلنے لگی ہے خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے کہ ہر شے کی فطرت بدلنے لگی ہے یہ آب روا شور کرتا نہیں ہے ہوا بھی دبے پاؤں چلنے مرحبا 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 دو بلا بکری سبحان اللہ سیدہ راضیوں میں اے حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے میں گزارش کر رہے ہیں علی دی بیٹی فرمایا خاموش تو فطرت بدل گئی آج تک انجھ ہونی نہیں میں دیتا کہ قیمتی لوگاں چھ قیمتی لفظ ضائع کر جاواں فطرت بدل گئی یعنی پانی چل رہی ہے آواز کوئی نہیں ڈھولتے چوٹ لگ رہی ہے پر آواز بولو لکھا دا ہجوم کوشش کر رہے ہیں سڑا شور بلند ہوئے بی بی دا آواز چھپ جائے اے شور کریں دن پر آواز علی دی بیٹی فرمائے خاموش آؤ عدیل آؤ میرا بہت پیارا ویر عزیز بہت خوبصورت ذاکر دور حاضر دا کمال سریلا ذاکر مالک مزید بخت بلند فرماون میرا ویر بھی آ گیا اور اے شیر میں تیرے حوالے کرن لگا علی دی بیٹی فرمائے خاموش سیدہ فرمائے خاموش حضور فطرت کیویں بدل گئی جڑے پیچھے رہ گئے سرچز کر رہے ہیں کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے چہرہ نہ ویکھاں گا آزادار دا گل دی سمجھ آئی تو نہیں بولے گا بہت شکریہ بابا جی جنہوں سمجھ نہیں آئی لفظ مشکل سی آواز دی افتخار شاہ جی آواز دی چھوٹی تو چھوٹی کیفیت نو سسکی آکھ دن علی دی بیٹی فرمائے خاموش اگلے بات تے عقیدہ ہی بولے گا حضور سیدہ فرمائے خاموش فطرت کی میں بدل گئی سر چرز کر رہے ہیں کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی مات کھینچ کی لیتا نہیں ہے مرحبا مرحبا رک جانا حضور رک جانا داد اور دعا میر صاحب میری اوقات تو زیادہ میرے مقدر نصیب چاہ گئی پر قسم تے یقین کرو میں نے سکھی عباس دے علم دی قسم من جلالیاں والے دے جلال دی قسم گنیا لیو اگلی سطر تے بھرے مجمع چ او بندہ ہی نہیں بولے گا کہ جس نو فطرت ہی سمجھ چ نہیں آندی علی دی بیٹی فرمائے خامو مجمع کھڑے ہوئیں توڑے چہرے کھل جاون سجدہ مکمل ہوندے عالیہ فرمائے خاموش فطرت کی میں بدل گئی سر چرز کر رہے ہیں کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی مات کھینچ کی لیتا نہیں ہے کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی مات کھینچ کی لیتا نہیں ہے قسم سے خاموشی کی حد ہو گئی ہے جو پیدا ہوا ہے وہ روتا نہیں ہے صدقے 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 بہت شکریہ حضور بہت شکریہ تسی اے لفظ سونا سنے ہیں تے میں اگلا لفظ نہیں پڑھاں گا تے وہ اپنی روح تے ظلم کر کے جاواں گا چونکہ میں تے دعویٰ کیتا ہے لفظ ایسا سخی عباس دے علم دی قسم بابا جی ہر ممبر تے میں گزارش کردہ کہ اے او سطرے جڑی میری نجات دا ذریعہ بن جائے گی اگر میرا دعویٰ بلند تھوڑا معیار بلند کرو تو میں سطر پہنچاواں حضور میر صاحب لفظ ہے سخن 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 ور ہونا دو بندے آپس وچ کلام کرن جڑی خاص گل ہووے اس نو سخن آکھیا ویندے
علی دی بیٹی فرمائے خاموش. اور افتخار شاہ جی کوئی ایک سمجھے میرا سجدہ مکمل ہے. عالیہ فرمائے خاموش. حضور کہندی جرت نہیں پی پوندی بولندی. بھئی سر چاہو شیر سنا رہے عرض کر رہے ہیں آپ. کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے, کوئی بات کی جی لیتا نہیں ہے, قسم سے خاموشی کی حد ہو گئی ہے, جو پیدا ہوا ہے وہ روتا نہیں ہے. سخن سوچتا تھا خدا کچھ تو بولے, سخن سوچتا تھا خدا کچھ بولے, سخن سوچتا تھا خدا کچھ تو بولے, خدا کی طرف سے بھی نہ ہو گئی. مرحبا مرحبا سیدہ راضی اومین, معظمہ راضی اومین. امام حسین بادشاہ اس نگری نو ہمیشہ آباد و شاد رکھن. کیا کمال, کیا معیار حضور دا, توڑیاں نسلاں ہمیشہ آباد و شاد رہن. میں تو ایک لفظ بڑا عبادت دی تکمیل ہو جائے گی, لیکن باب الہوائی دے جھولے دے سامنے آنکھ بیٹھا کہ میں سیدہ سکینہ دا قصیدہ پڑھنا ہے. وصول کرو تے پڑھے ابو الحسن سترہ. چونکہ 20 رجب حسین دے ویڑے چیس فاطمہ دا ظہور ہے, تو دل چاہ رہے میرا کہ بھئی 2:17, کیونکہ مجمع تلاش کرنے پوندن میر صاحب کتھے 17 پڑھیے, کون سمجھے نہ باتانو. اجے تے لوگ علی نو نمازاں چ لب دے پھر دینے, علی نماز اچ ہے, علی نماز اچ نہیں ہے. میں نہیں پتا نماز اچ علی ہے یا نہیں ہے, اس گل دا میں نہیں پتا. اس گل دا میں نو ضرور پتا ہے کہ علی چ نماز ضرور ہے. نہیں سمجھ آ رہی یار؟ تو میرے سامنے کمال لوگ تشریف فرماؤ, کمال چہرے تشریف فرماؤ. اس دنیا تے اگر ہوا نہ ہوئے, ہوا تے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں یا عمارتاں زمین تے آ جاون. بولو چلو جی گل مشکل لگی جے میں آسان کر دینا. اگر انسانی جسم وچ ہوا نہ رہے, ہو بولو, اگر انسانی جسم وچ آکسیجن ہوا نہ رہے تے جسم مردہ ہو جاندے. میں جھلا کملا تھوڑی ہاں کہ میں قصیدہ شروع کرنا چاہ رہا, لیکن اس تو پہلے میں اگے بھی میری زندگی دا وطیرہ وظیفہ ہے کہ میں فضائل دا ایک ادھا جملہ ضرور بیان کرنا, تاکہ وہ 17 جڑیاں معیار دیاں نے وہ ایک زمین ہموار ہو جائے, تو پھر ہی میں 17 پڑھا. دنیا تے ہوا نہ ہوئے دنیا ختم ہو جائے, عدیل عباس. انسانی جسم وچ ہوا نہ ہوئے جسم مردہ ہو جاندہ ہے. بھرے مجمع چو باب الہوائی دے جھولے دی قسمیں کوئی ایک قدر کرے میرا سجدہ مکمل ہے. مولا رضا تے کسے سوال کر لیا, مولا سکینہ کسے کہتے ہیں؟ امام فرمایا جنت کی طیب ہوا کو سکینہ کہتے ہیں. سیدہ راضی اومین امام حسین بادشاہ ہمیشہ تو انو آباد و شاد رکھن. جنت کی طیب ہوا کو سیدہ معصومہ سکینہ کہتے ہیں. اس تو زیادہ وضاحت نہیں کروں گا, پریشان نہیں ہونا. حضور اس سے بات تھی میرا سجدہ مکمل اگر وصول کرو تے معظمہ دے تعارف دیاں 2:17 پڑھ دے وے ابو الحسن میرے ہمراہ ساتھ دیں دو. پڑھیے سیدہ سکینہ دا فضائل. میں معصومہ کی عظمت بیان کر سکوں, میں معصومہ کی عظمت بیان کر سکوں, میں معصومہ کی عظمت بیان کر سکوں, میں معصومہ کی عظمت ہم سفر ہونا دے خدا سلی کا کوئی بات کا میں معصومہ کی عظمت سیدہ دا واسطہ جے سر چاولا یار سید معصومہ کی عظمت بیان کر سکوں,
کو شبیر ابیہا کہتے جس کو شبیر جس کو شبیر ابیہا کہے. بابا جی سطر میں انجی مکمل کروں گا. حسین دی بیٹی دا تعارف. جس کو شبیر ابیہا کہے وہ تسلسل ہے زہرا کی ہی ذات کا. نہیں سمجھ آئی بات دی؟ دیکھو جس طرح آل محمد دے سہن وچ محمد ایک عقائی دا نام ہے نا, کلو نام محمد, اسی طرح سہن عصمت وچ فاطمہ بھی ایک عقائی دا نام ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ سر چاہو یار میرے پاس سے دیکھو, میں نے پتہ ہے میں مشکل پڑھ رہا, تھوڑا جا ساتھ دینا. نہیں سمجھ آئی؟ حسین دی بیٹی جڑی مدینے رہ گئی وہ بھی فاطمہ, جدہ داج لٹیچا وہ بھی فاطمہ, جدہ فضائل میں پڑھ رہا 4 سالہ دی یہ بھی فاطمہ. فاطمہ عقائی دا نام. پھر گھنی آلے ہو ایسی عقائیے, اگر فاطمہ عقائی دا نام ہے پھر ایسی عقائیے جدے دروازے تے محمد رکے آئے. ہم سفر ہو جانا, کون سکینہ کون معصومہ, توزینی شعر سنا رہے عرض کر رہے ہیں. مصطفیٰ علامہ کی تلاوت کرے اس کا نقش قدم یعنی عقائی فاطمہ دروازے دے باہر کھڑا ہو کے محمد اجازت مانگ رہے ہیں, میں حسین دی بیٹی فاطمہ دا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں. کون سکینہ سرچز کر رہے ہیں. مصطفیٰ علامہ کی تلاوت کرے اس کا نقش قدم جو محمد کے سینے پہ چلتا رہا, یہ تو اس کے بھی سینے کا تعویذ ہے. مرحبا 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 سیدہ راضی امن, معظمہ راضی امن. یہ تو اس کے بھی سینے کا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. کو معیار ایسی عبادت تسی کر رہے ہو, میرا دل کر رہا ہے سید ایک لفظ میں اور پڑھا, اضافی پڑھنا چاہ رہا, تیرے واسطے پڑھنا چاہ رہا. بابا جی کربلا نگاہ کریے, کربلا دے میدان وچ نگاہ کریے, جتھے سخی عباس موجود نے نا میر صاحب, اتھے حسین دی یہ بیٹی موجود ہے. میں کیا غازی شہنشاہ جتھے تسی موجود جے اتھے سکینہ موجود ہے, تو آڈے دوہاں دا رشتہ کیسا ہے, ربط کیسا ہے؟ کوئی ایک سمجھے میرا سجدہ مکمل ہوندہ ہے. غازی شہنشاہ دا جواب آیا, ابو الحسن میں تین دس دیواں, میں ہوں عباسی اور میرا قبلہ ہے یہ. مرحبا 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 مرحبا. کوئی تے سمجھے گا میں کی پڑھ رہا, صدقے جاواں. میں کہا غازی شہنشاہ پڑھ دے وہاں 17 پڑھ دے وہاں, بابا جی ساتھ دے وہ تے پڑھ دے وہاں 17. غازی شہنشاہ حسین دی بیٹی دا اور تہاڈا رشتہ کیسا ہے, کوئی تے سمجھے گا. غازی شہنشاہ دا جواب آ رہے ہیں, ابو الحسن میں تین دس دے وہاں, میں ہوں عباسی اور میرا قبلہ ہے یہ, میں ہوں اکمل کے بس میرا کلمہ ہے یہ. مرحبا 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 مرحبا. میں کہا غازی شہنشاہ اس گل دا تے ساریاں نو پتہ ہے کہ عباس کسے دی دعا ہے. اور بولو یار سنیا جنا کہ عباس ایک دعا ہے. کس دی دعا ہے عباس؟ ابو الحسن بیان کر رہے ہیں, سرچز کر رہے ہیں, میں ہوں عباسی اور میرا قبلہ ہے یہ, میں ہوں اکمل کے بس میرا کلمہ ہے یہ. اس کا نقش قدم میری میرا
مرحبا 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 مرحبا. بہت راضیاں کیا کمال سجدہ ادا کر رہے ہو سیدہ راضیوں میں. اب افتخار شاہ جو تو بندہ بازار چو داخل ہوئے نہ دے چہرے وے کیا کہ ابو الحسن اتنی بڑی فضائل دی سطر کہ جو محمد کے سینے پہ چلتا رہا یہ تو اس کے بھی سینے کا تعویذ ہے. تے اے بزرگ رومن کیوں لگ پائن؟ آؤ میرا ویر تین نہیں خبر نہ کہ بھی یہ کیوں روئے نے. تے آ میں تین دس دیواں جڑی بظاہر 4 سالان دیئے اس دکھ کتنے ویکھن. آؤ بھی ماتمی جوان آؤ. دین سارا ہی جس کی پناہوں میں ہے اس کی کرب و بلا میں بنا ہے یہ. سچو اس نے دیکھا ہے آنکھوں سے ہر ظلم کو قتل شبیر کی بھی گواہ ہے یہی. مرحبا مرحبا انشاءاللہ اپنے دکھاں چکا دینا رہو. سیدہ راضی ہوئیں معظمہ راضی ہوئیں کہ دی سونی ہائے کی تیجے اتھے بھی ممبر چھوڑ دے وہاں تے سجدہ میرا مکمل ہے. میری تا نوکری ہاتھ نہ جڑو میں تے نوکر رہا. کون سکینہ کون معظمہ متا تیری آئے نکلے تے میں جملہ کھاں. او میرا ویر جیڑے دکھ محمد دی دھی نے 18 سالاں چ ڈٹھے نہ حسین دی دھی نے 4 سالاں چ ڈٹھے. نہیں سمجھ آئی کیوں نہیں تیری آئے نکلی جے تین گل سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئی. میں منظر کشی کر دے وہاں جو حسین دی دھی نے ظلم کیڑے وے کھلو جنہ ماتم کرنا ہے. پیر زخمی ہے اور بھی چلتی رہی نوکے نیزہ پہ بابا تو تکتی رہی خون کانوں سے جاری مسلسل خشک سوکھے گلے سے سکتی گئی. مرحبا مرحبا سجادے کڑیاں لیاد پیو دا زخمی سار زندان آ گئے. بس اکوین کرنا چاہ رہا ہے عبادت تکمیل ہو گئی. کیا دل سکینہ بابا ملنا یہی ہائے کر چھوڑی یار. بابا بابا کر کے تڑپیے ہاتھ دراز کی تل سجاد نے کام دے ہتھاں دے نال پیو دا سر بھین دے ہتھاں تے رکھے. زندہ نے دراز ہوئیے سینے تے سر رکھے پیو دیاں اکھی باندھ پہلا وین کر کے آدھیے اکھ کھول میں بڑھڑی ہو گئی. مرحبا مرحبا مرحبا. دوجا وین کر کے آدھیے بابا اکھ کھول میرے وال سفید ہو گئے. حسین دی اکھ نہیں کھلی پوچھو میرے کلو کدو کھولیے حسین اپنی اکھ. اس ویلے حسین دی اکھ کھلیے جڑا دھی پیو دے منہ تے منہ رکھ کے آکھے آئے دھی رول گئی آئی ویچی سفرانے او عصمت دا پاک. مرحبا مرحبا. رو رو کے پیا دیئے سب چھوٹی قیدن او سب چھوٹی قیدن میں کو آہدے او میرا بھول گیا نام. مرحبا مرحبا مرحبا. بسم اللہ کرا سید میں تیرا نوکرا. حسین دیا اکھی کھلیاں ہولے ہولے آواز پیا دیئے سکینہ میرے بعد کیویں نبھی آئی. تڑپ کے آدھیے بابا کچھ میں دسیں دیا کچھ دھی دے گواہ تو پوچھ لے. حسین دل معصومہ کون ہی گواہ تڑپیے تے تڑپ کے آدھیے رخسار گواہ دھی دے او جڑے شامیاں غلام ہائے سکینہ رو رو کے پیا دیئے پہلے دور لوٹ لے او پہلے دور